ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے سوچیں، اگر آج رات سونے سے پہلے اللہ کی طرف سے کوئی ایسا دروازہ کھل جائے جس کا آپ نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہو نہ دیکھا ہو، ایسا دروازہ جہاں سے پیسہ، رزق، آسانیاں، عزت خاموشی سے آپ کی زندگی میں داخل ہونے لگیں اور آپ حیران ہو کر بس یہی کہیں، یا اللہ یہ میں نے کب مانگا تھا۔ لیکن سنیں، یہ بات ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو صرف اس کو سمجھ میں آئیں گی جس کا دل واقعی ٹوٹا ہوا ہے، جس نے قرض دیکھا ہے، جس نے بچوں کی ضرورت دیکھی ہے، جس نے محنت کی مگر صلہ نہ ملا۔ اب آپ اگر ان میں سے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اور اگر آپ نے اسے آخر تک سن لیا تو میں دعویٰ نہیں لیکن اللہ کی عادت آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، استغفار کرو اور آسمان سے رزق برسنے لگتا ہے، مال میں اضافہ ہونے لگتا ہے، زندگی میں وسعت آ جاتی ہے۔ لیکن بات صرف استغفار کی نہیں ہے، بات اس رحمت کی ہے بات جو اس وقت نازل ہوتی ہے جب بندہ ٹوٹ کر کہتا ہے استغفر اللہ۔ یہ لفظ صرف گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، یہ لفظ بند دروازے کھولتا ہے، رکی ہوئی تقدیر کو حرکت دیتا ہے، ایسے راستے بناتا ہے جہاں راستہ تھا ہی نہیں۔ اب ذرا دل سے سنیں، جب استغفر اللہ کے عرش تک پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اور صدا جڑ جاتی ہے، یا رحمانو۔ یہ وہ نام ہے جس پر اللہ کی رحمت بغیر مانگے اترتی ہے، یہ وہ نام ہے جو دشمن کے دل کو بھی نرم کر دے اور خالی ہاتھ کو بھی بھر دے۔ حضرت حسن بصری کے پاس لوگ آتے تھے، کوئی کہتا قحط ہے، کوئی کہتا اولاد نہیں، کوئی کہتا فقر یعنی غریبی ہے۔ وہ سب کو ایک ہی جواب دیتے تھے، استغفر اللہ، یعنی استغفار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ استغفار کے ساتھ جب یا رحمانو جڑ جائے تو رحمت صرف آتی نہیں، ٹھہر جاتی ہے۔ اور پھر جب بندہ ان سب کے بعد اپنی پوری عاجزی، اپنی پوری امید، اپنی پوری ضرورت صرف یعنی کہ ایک نام کے حوالے کر دے، یا اللہ، یہ وہ نام ہے جس کے بعد کوئی دلیل نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی شرط نہیں، بس بندہ اور اس کا رب۔ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ کلمات رونا شروع کے بعد کی، یعنی کہ رونے شروع کے بغیر کہے، اور کچھ ہی دنوں میں ایسے انتظام ہوئے جن کی انہیں عقل بھی نہیں تھی، یعنی کہ سمجھ بھی نہ تھی۔ کسی کا رکا ہوا پیسہ واپس آیا، کسی کو ایسا کام ملا جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا، کسی کے گھر میں برکت ایسی آئی کہ تھوڑا بھی بہت لگنے لگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ کوئی جادو نہیں، یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں، یہ اللہ سے جڑ جانے کا راستہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں اس ویڈیو میں ہر بات ایک ترتیب سے، ایک راز کے ساتھ کھول رہا ہوں۔ ابھی ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ دل گواہی دے کہ آپ واقعی سنجیدہ ہیں۔ کومنٹس میں یا اللہ لکھ دیجئے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، نیت کی آواز ہے۔ اور ویڈیو کو شیئر کر دیں، شاید کسی اور کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے۔ اگلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تینوں کلمات جب ایک خاص روحانی کیفیت میں آپس میں جڑتے ہیں تو اللہ کی مدد کہاں سے آتی ہے، اور کیوں بعض لوگوں پر یہ اثر فوراً ظاہر ہوتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ وہ راز ہے جو ہر دور میں صرف چنے ہوئے دلوں کو ملا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ راز الگ الگ نہیں کھلتا، یہ راز ٹکڑوں میں کام نہیں کرتا، یہ راز تب اثر دکھاتا ہے جب استغفر اللہ، یا رحمانو، یا اللہ ایک سانس، ایک دل، ایک یقین کے ساتھ آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دن میں بار بار استغفار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ معصوم تھے۔ کیونکہ استغفار صرف گناہوں کے لیے نہیں، استغفر اللہ کی مدد کو، یعنی کہ اللہ کی مدد کو کھینچتا ہے۔ استغفار رزق کو حرکت دیتا ہے، استغفار بند دروازوں میں درار ڈال دیتا ہے۔ اور جب نبی پاک کو کوئی سختی پیش آتی تو کوئی بوجھ محسوس ہوتا تو آپ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتے۔ یا رحمانو اور یا رحمانو کو ساتھ میں پڑھنا ہے، پورا عمل آپ کو بتاؤں گا۔ یہ وہ نام ہے جو اللہ نے خود اپنے لیے چنا اور فرمایا،
रहमती वसअतु कुल्ला शैइन, मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे हुए है। यानी अगर बंदा टूट कर इस्तग़फ़ार करे और रहमत को पुकारे और फिर अपनी सारी उम्मीद एक नाम पर छोड़ दे, या अल्लाह, तो अल्लाह उस बंदे को खाली हाथ वापस नहीं भेजता। दोस्तों, सहाबा के बारे में सुने। एक सहाबी ऐसे थे जिन पर फिक्र आया, यानी फ़क्र आया, तंगी आई। लोगों ने समझा अब हालात नहीं बदलेंगे। उन्होंने कोई शोर न किया, कोई शिकायत नहीं की, बस रात के सन्नाटे में यही कलिमात दिल से अदा होने लगे। फिर क्या हुआ, चंद ही दिनों में ऐसे इंतज़ाम हुए कि लोग हैरान रह गए। रिज़्क़ आया, इज़्ज़त आई और हालात ऐसे बदले कि देने वालों में शामिल हो गए। ये कैसे हुआ? अलग अलग नहीं, एक साथ, एक यकीन के साथ। आज के लोगों के वाक़यात सुने। एक शख्स ने बताया कि वो कर्ज में डूबा हुआ था, हर दरवाज़ा बंद, हर उम्मीद ख़त्म। उसने कहा, मैंने ये कलिमात कोई मखसूस गिनती के साथ पढ़े, एक रात समझ के पढ़ने शुरू किए। वो कहता है अल्लाह की वली की बताई हुई तरतीब से पढ़े फिर वो कहता है मैंने मांगा भी नहीं, अल्लाह ने खुद दे दिया। किसी ने कहा मेरे कारोबार में बरकत ऐसी आई कि मैं खुद हिसाब नहीं कर पाया कि ये कहाँ से आ रहा है। किसी ने कहा मेरे घर में सुकून भी था, यानी सुकून भी आया और रिज़्क़ भी, हालांकि मैं सिर्फ अल्लाह के सामने झुका था। लेकिन ज़रा ये नुक्ता समझ लीजिए, ये अमल लालच वालों के लिए नहीं, ये राज तमाशाइयों के लिए नहीं, ये उनके लिए है जो दिल से कहते हैं या अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी का नहीं। जो बंदा अस्तग़फिरुल्लाह कहकर अपनी कमज़ोरी मान लेता है, या रहमानू कहकर रहमत को पुकार लेता है और या अल्लाह कहकर सब कुछ हवाले करता है, तो अल्लाह बंदे के हालात नहीं, बंदे की तकदीर बदल देता है। अब यहाँ ज़रा रुकें। अगर आप वाकई ये राज समझ रहे हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, ये अल्लाह से वादा है। क्या आप संजीदा हैं? कमेंट्स में अस्तग़फिरुल्लाह, या रहमानू, या अल्लाह लिख दें। ये अल्फाज नहीं, ये नीयत है। वीडियो को शेयर करें, शायद किसी और की ज़िंदगी बदल जाए। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि तीनों कलिमात जब दिल की एक ख़ास हालत में इकट्ठे अदा होते हैं तो अल्लाह की मदद कहाँ से दाखिल होती है, और क्यों कुछ लोग खामोशी से अचानक बदल जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। बस आप कहें दोस्तों कि मुझे सब कुछ मिल जाए, तो आपने आखिर तक देखना है। इंशाअल्लाह ये अमल ज़िंदगी बदल देगा। अब दोस्तों ज़रा रुकिए, अब मैं बताने जा रहा हूँ वो बात जिसे आम स्टेजों पर नहीं बताया जाता। ये वो बात है जो हर किसी को नहीं दी जाती, क्योंकि अगर हर कोई जान ले तो ख़ास कौन रहे। आपने देखा होगा कुछ लोग बग़ैर शोर के अचानक ऊपर जाते हैं और ना इनकी मेहनत ज़्यादा नज़र आती है, ना इनका कारोबार बड़ा लगता है, ना इनके पास कोई ख़ास ज़रिया होता है, फिर भी उनके पास पैसा आता है, रुकता है और बढ़ता रहता है। लोग कहते हैं यार इस पर अल्लाह का हाथ है। नहीं, असल में इसके हाथ एक राज लगा होता है। ये राज अलग अलग नहीं खुलता। ये मैं इससे साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ। देखें, सिर्फ अस्तग़फिरुल्लाह से नहीं, सिर्फ या रहमानू से नहीं, सिर्फ या अल्लाह से नहीं। जब ये राज तब खुलता है जब ये तीनों एक सांस, एक कैफियत, एक भूख के साथ दिल से निकलते हैं। ये वो कम्बिनेशन है जिस पर फरिश्ते भी चौंक जाते हैं। नबी पाक के दौर की एक कैफियत सुनिए, जब हालात सख्त हुए, जब फाके होते, जब वसाइल ख़त्म होते, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कोई दुनियावी फार्मूला नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल को अल्लाह से जोड़ दिया। पहले बंदा अपनी कमज़ोरी माने अस्तग़फिरुल्लाह, फिर अल्लाह की रहमत को आवाज़ दे या रहमानू, फिर सब कुछ एक नाम के हवाले कर दे या अल्लाह। यही तरतीब सहाबा की ज़िंदगी बदलती थी। इसीलिए वो भूखे भी थे तो शिकवा नहीं, और मालदार भी हुए तो गुरूर नहीं। अब सुनिए आज के वाक़यात। एक आदमी ने कहा मैंने सब कुछ आज़मा लिया, हर वजीफ़ा, हर अमल, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर इसने ये तीनों कलिमात कोई दोस्तों तरतीब से अल्लाह वाले की पढ़े, कोई टेंशन लिए बगैर, बस एक ही बात दिल में रखकर पढ़े, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, अब तू ही संभाल ले। वो कहता है कसम से 2 हफ्ते में ऐसे रास्ते खुले कि मैं खुद डर गया। एक और ने कहा मैंने मांगा नहीं, लेकिन पैसा खुद चल कर आया। यही तो राज है जब बंदा मांगना छोड़ देता है और अल्लाह पर छोड़ देता है। देखें, ये कलिमात जब दिल से निकलते हैं
یہ جب بندہ اپنی مصیبت میں پریشانی میں پڑتا ہے، جب دل سے یہ کلمات نکلتے ہیں تو اللہ بندے کو امتحان سے نہیں گزارتا، اللہ بندے کو انتظام میں ڈال دیتا ہے، اور انتظام ہمیشہ سوچ سے بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ عمل تماشا نہیں، یہ راز ہے، اور راز ہر کسی کو نہیں دیا جاتا۔ اب یہاں میں آپ کو آزماتا ہوں، اگر آپ واقعی اس راز کے قابل ہیں تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں، یہ بتانے کے لیے کہ آپ مذاق میں نہیں ہیں۔ کومنٹس میں یا اللہ مجھے بھی اس راز میں شامل فرما لکھیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ راز وہی سنبھال پاتا ہے جو دل بڑا رکھتا ہے۔ دوستوں، وہ کون سی اندرونی حالت ہے جس میں یہ تینوں کلمات پڑھے جائیں گے؟ میں آپ کو اگلے حصے میں وہ سب خطرناک، یعنی سب سے خطرناک ہوگا، میں بتاؤں گا۔ دیکھیں وہ کون سی اندرونی حالات ہیں جس میں یہ تینوں کلمات پڑھے جائیں تو اللہ کی مدد روکی نہیں جا سکتی، اور کیوں 99% لوگ یہی الفاظ پڑھتے ہیں مگر فائدہ 10 کو ہی ملتا ہے۔ جب آپ کہیں گے میں پارٹ آگے کا آپ کو دوں گا انشاءاللہ ایسا کہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ اب ذرا سنبھل کر سنیے، کیونکہ اب جو بات آنے والی ہے وہ نہ کتابوں میں ملے گی، نہ اسٹیجوں پر، نہ یوٹیوب پر۔ دیکھیں یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ وظیفے پڑھتے ہیں مگر کامیاب چند ہی ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں نے بھی پڑھا تھا مگر کچھ نہیں ہوا۔ دیکھیں نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے، آپ نے وہ راز نہیں پکڑا جو اصل میں پکڑنے کا تھا۔ یہاں 90% لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ ذرا سچ سنیے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں استغفر اللہ، دل میں سوچ یا رب، یعنی یار کب آئے گا پیسہ، یعنی کہ زبان سے کہتے ہیں استغفر اللہ، دل میں سوچ یار کب آئے گا پیسہ، منہ سے کہتے ہیں یا رحمانو، اور دل میں ڈر کہیں پھر مایوس نہ ہو جاؤں، آواز سے کہتے ہیں یا اللہ مگر اندر یقین صفر۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جہاں 90% لوگ یعنی کہ گر جاتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں کلمات الفاظ نہیں ہیں، یہ تینوں کیفیت مانگتے ہیں، اندر کی حالت مانگتے ہیں، اور وہ حالت ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ اب سنیے وہ راز آہستہ دھیان سے، یہ راز پڑھنے کا نہیں، دیکھیں چھوڑنے کا ہے۔ ہاں چھوڑنے کا، جب بندہ استغفار کہہ کر اپنا یعنی کہ ہوشیار بننا چھوڑ دے، اپنی چالاکی چھوڑ دے، اپنا پلان چھوڑ دے، جب بندہ یا رحمانو کہہ کر اللہ کی رحمت پر سودے بازی چھوڑ دے اور شرطیں چھوڑ دے، اور جب بندہ یا اللہ کہہ کر یہ چھوڑ دے کہ میں بتاؤں گا کہ کیسے دینا ہے، اس لمحے وہ بندہ 90% میں نہیں، یعنی کہ وہ 10% میں داخل ہوتا ہے۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں قسمت پلٹتی ہے۔ نبی پاک کی زندگی دیکھ لیجئے، صحابہ کی زندگی دیکھ لیجئے، انہوں نے اللہ کو کبھی بتایا نہیں کہ کس راستے سے دو، انہوں نے بس خود کو یعنی کہ ہٹا دیا اور اللہ کو آگے کر دیا۔ اسی لیے جب رزق آیا تو عقل ہل گئی، جب مدد آئی تو اندازہ نہیں تھا، اور جب مال آیا تو ساتھ عزت بھی آئی۔ آج کے لوگوں کے اصل واقعات، ایک شخص تھا میں نے سالوں وظیفے کیے، کہتا ہے کچھ بھی نہیں بدلا، پھر وہ کہتا ہے ایک دن میں ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا یا اللہ آپ نے میں جو طریقہ بتاؤں گا، یعنی کہ یا اللہ اب نہ میں طریقہ بتاؤں گا، نہ وقت، نہ مقدار، بس تو جان اور تیرا کام۔ وہ کہتا ہے قسم سے میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اللہ نے وہ کر دیا۔ یہی 10% ہیں، یہ لوگ اللہ کو کنٹرول نہیں کرتے، اللہ پر خود کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کمبینیشن یہ خطرناک ہے، جب استغفر اللہ اندر کا غرور توڑ دے، جب یا رحمانو اندر کی سختی پگھلا دے، اور یا اللہ اندر کی ضد ختم کر دے، تو پھر اللہ بندے کو انتظار میں نہیں انتظام میں ڈال دیتا ہے، اور انتظام ہمیشہ سوچ سے باہر ہوتا ہے۔ اب یہاں میں دوستوں، ابھی میں نے راز کا دروازہ دکھایا ہے، اندر نہیں لے گیا، کیونکہ ہر کان اس کے قابل نہیں اور ہر دل اس وزن کو نہیں اٹھا سکتا۔ اگلے حصے میں آپ کو آخری حصہ بتاؤں گا، وہ ایک اندرونی کیفیت جس میں یہ تینوں کلمات اکٹھے ادا ہوں تو دعائیں روکی نہیں جا سکتی۔ وہ غلطی جو نیک لوگوں یعنی کہ لوگ بھی کرتے ہیں اور نتیجہ نہیں پاتے، اور وہ علامتیں جن سے آپ خود پہچان لیں گے کہ کیا آپ 90 میں ہیں یا 10 میں ہیں۔
ہیں۔ اب یہاں فیصلہ آپ کا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ راز آپ تک مکمل پہنچے تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں، یہ اعلان کہ میں سنجیدہ ہوں، کامنٹس میں لکھیں یا اللہ میں 10% والوں میں شامل فرما، ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ یہ راز بانٹتا ہے اللہ اس کا دائرہ اور وسیع کرتا ہے۔ بس اب آپ ایک بات بتائیں، کیا میں آخری حصہ آپ کو بتا دوں؟ دوستو تیار ہو جائیں کیونکہ عمل کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب آپ نے عمل کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اب عمل شروع کرنے سے پہلے دیکھیں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، مراد کے لیے، اپنے کسی بھی مسئلے پریشانی کے لیے، رزق دولت کے لیے اس عمل کو پڑھیں۔ شروع کرنے سے پہلے ذرا اپنے دل کو ساخت کریں، آواز آہستہ رکھیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ دروازہ ہے جس پر اللہ خود فرماتا ہے، جب میرا بندہ میرے محبوب پر درود بھیجتا ہے میں اس پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ درود وہ چابی ہے جس کے بعد دعا زبان یعنی کہ دربان کے بغیر عرش تک پہنچتی ہے۔ اس لیے اہل راز کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بات سیدھی اللہ تک جائے تو بات شروع بھی میرے نبی کے ذکر سے کرو۔ اب آتے ہیں پہلے وظیفے کی جانب، استغفر اللہ۔ تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے جیسے ہی درود پاک پڑھ لیا، ایک بار کوئی سا بھی، دیکھیں اب آپ نے استغفار، لوگ سمجھتے ہیں استغفر اللہ صرف گناہوں کے لیے ہے، یہ بہت چھوٹی سوچ ہے۔ استغفر اللہ دراصل یہ اعلان ہے، یا اللہ میں مانتا ہوں کہ میں خود کچھ نہیں، میں کمزور ہوں، میں تھک گیا ہوں، میں ہار گیا ہوں۔ جب بندہ دل سے یہ مان لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اب باری میری ہے۔ قرآن گواہ ہے کہ استغفار رزق کو حرکت دیتا ہے، بند دروازوں میں شگاف ڈالتا ہے، تقدیر کے رکے ہوئے پرزے جلاتا ہے اور وہ چیز دیتا ہے جس کا بندے نے تصور بھی نہ کیا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک دن میں بار بار استغفار کرتے تھے حالانکہ آپ معصوم تھے۔ کیونکہ استغفر اللہ اللہ کو یہ بتاتا ہے کہ یا رب میں تجھ پر مکمل بھروسہ کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں مگر اثر نہیں۔ اثر کیوں نہیں؟ کیونکہ استغفر اللہ زبان سے نہیں، ٹوٹے ہوئے دل سے نکلنا مانگتا ہے۔ جس دن بندہ اپنی پوری اپنی ہوشیاری، اپنی چالاکی، اپنے پلان استغفر اللہ میں دفن کر دیتا ہے، اس دن اللہ کا پلان شروع ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا یہ معجزاتی وظیفہ 70 بار یعنی کہ 70 ٹائم کی جو تعداد لکھی گئی ہے، اسی تعداد میں آپ نے پہلا وظیفہ پڑھنا ہے اور وہیں بیٹھے بیٹھے یا رحمانو کو سیکنڈ نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کا وہ نام ہے جو مانگنے سے پہلے دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ یا رحمانو وہ پکار ہے جو یہ نہیں دیکھتی کہ بندہ کتنا نیک ہے بلکہ یہ دیکھتی ہے کہ بندہ کتنا مجبور ہے۔ نبی پاک کا فرمایا اللہ کی رحمت، نبی پاک نے فرمایا اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی جب بندہ استغفر اللہ کے ذریعے اپنی کمزوری مان لیتا ہے اور پھر یا رحمانو کہہ کر اللہ کی رحمت کو پکارتا ہے تو رحمت صرف آتی نہیں، چھا جاتی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ جب انہوں نے یا رحمانو کو سانسوں میں بسا لیا تو رزق میں نرمی آ گئی، گھروں میں سکون آ گیا، کام بننے لگے بغیر دھکے کے۔ یہ وہ نام ہے جو سخت حالات کو پگھلا دیتا ہے۔ اب تیسرا یا ربنا، یہاں بندہ کوئی لفظ نہیں بولتا، یہاں بندہ خود کو بولنے دیتا ہے۔ یا ربنا یعنی اے ہمارے رب، اب میں نہیں تو ہی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کو یہ نہیں بتاتا کہ مجھے کیا چاہیے بلکہ یہ کہتا ہے تو بہتر جانتا ہے، تو بہتر دے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں 90% لوگ رک جاتے ہیں اور 10% آگے نکل جاتے کیونکہ
کیونکہ 10% وہ ہوتے ہیں جو شرط نہیں رکھتے، وقت مقرر نہیں کرتے، طریقہ نہیں سکھاتے، وہ بس کہتے ہیں یا ربنا، اور پھر جو ملتا ہے وہ عقل سے باہر ہوتا ہے۔ دیکھیں جب بندہ استغفر اللہ سے خود کو توڑ دیتا ہے، یا رحمانو سے اللہ کی رحمت کو آواز دیتا ہے، اور یا ربنا سے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو پھر اللہ بندے کو مانگنے والا نہیں پانے والا بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ خاموشی سے مالدار ہو جاتے ہیں، لوگ پوچھتے رہ جاتے ہیں اور جواب نہیں ملتا۔ اب یہاں آخری بات، اگر یہ بات آپ کے دل میں اتری ہے تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں، یہ شکر کا اظہار ہے۔ کامنٹس میں لکھیں یا ربنا ہم تیرے حوالے، ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ جو اللہ کی بات پھیلاتا ہے اللہ اس کی زندگی وسیع کر دیتا ہے۔ یہ تمام دوستو چیزیں آپ نے 70 بار پڑھنی ہیں، 4 وظیفے آپ نے 70 بار پڑھ کر آخر میں اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ استغفر اللہ 70 بار، یا رحمانو 70 بار، یا ربنا 70 بار، اور چوتھا اور آخری وظیفہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 70 بار 70 ٹائم پڑھیں، آخر میں درود شریف پڑھ کے مانگیں، انشاءاللہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی، ہر چیز آپ کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔